آج میں آپ کو وہ 10 راز بتانے والا ہوں جسے اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آپ کی رزق بھی بدلے گی اور آپ کی زندگی بھی، اور آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ 10 راز کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیکی کو اور نیک لوگوں کو محبوب رکھو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، برکت اور صحت نیکی اور نیک کردار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رزق اور ضروریات زندگی کے معاملے میں سحر خیز بنو، کیونکہ سحر خیزی کامیابی اور برکت کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیا کریں گے، برائی سے روکا کریں گے اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے، وہ لوگ خیر و برکت میں رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تہجد یعنی نماز شب ادا کیا کرو، کیونکہ نماز شب اللہ کی رضائیت، اعمال کی قبولیت اور رزق اور زندگی میں برکت کا سبب ہے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیت میں خلوص اور پاکیزگی رزق اور زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، خیر خواہ اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنا اللہ کی جانب سے برکت، بھلائی، ہدایت اور کامیابی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم انجام دینا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا انسان کو خوش اخلاق، سخی اور پاکیزہ دل بناتا ہے، انسان کے رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے اور انسان کی عمر کو طولانی بناتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عدل قائم کرو، کیونکہ اگر لوگوں میں عدل قائم ہو جائے تو سب بے نیاز ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم سے آسمان اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور زمین اپنی برکتیں نکال کر سامنے لے آئے گا۔ اور مختلف آیات اور روایات میں بیان ہوا ہے کہ اگر انسان اپنی کوتاہیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرے اور ان کا ازالہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی اس ویڈیو سے بدل جائے۔ کبھی تم نے خود سے یہ کہا ہے کہ بس اب مجھ سے نہیں ہوگا؟ وہ لمحہ جب گناہوں کا بوجھ دل پر بھاری ہو جاتا ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، جیسے دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اے جوان، جان لو کہ اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنی شرمندگی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اب تمہارے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ جب تم روتے ہو وہی لمحہ تمہارے اللہ سے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا گناہ نہ کرنے سے زیادہ بڑا عمل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ٹوٹا ہوا دل شامل ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ایک سچا آنسو تمہارے نامہ عمل میں روشنی بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہارے گناہوں سے نہیں بلکہ تمہاری مایوسی سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر تمہیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ ابھی بھی تمہارا ایمان زندہ ہے۔ اللہ تمہیں دھتکار نہیں رہا، بلکہ وہ تمہیں ابھی بھی آواز دے رہا ہے، بس تمہارے سننے کی دیر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم واپس آؤ تاکہ وہ تمہارے وجود کو اپنی رحمت سے پاک و پاکیزہ کر سکے۔ اے جوان، کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا اللہ کی رحمت ہے۔ واپسی مشکل نہیں، بس توبہ اور ایک سچے سجدے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل تک پہنچے ہیں تو بس ایک بار سجدے میں گر کر صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو کہ اے اللہ، میں تک چکا ہوں، مجھے واپس بلا لے۔ شاید یہی لمحہ تمہاری زندگی بدل دے۔ اور آخر میں یہ ویڈیو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کرے جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اسے اس ویڈیو کی ضرورت ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ابلیس وہاں آتا ہے۔ اس نے اپنے سر پر ایک عجیب سی رنگ برنگ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس نے اپنی ٹوپی اتار کر سلام کیا اور ادب سے ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، کون ہو تم؟ تو اس نے جواب دیا، میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ ہمیں اور تمام انسانوں کو تمہاری شر سے محفوظ رکھے۔ ابلیس نے کہا، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اللہ کے منتخب نبی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یہ تمہارے سر پر کیسی ٹوپی ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، یہ ٹوپی رنگوں اور چمک سے بری ہے، میں انہی رنگوں اور دنیا کے ذریعے انسانوں کے دل کو پسلاتا ہوں اور انہیں بہکاتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، مجھے ایسے گناہوں کے بارے میں بتاؤ کہ جب انسان ان کا مرتکب ہوتا ہے تو تم ان پر قابو پا لیتے ہو
اور جہاں پر چاہو انہیں کھینچ کر لے جا سکتے ہو۔ ابلیس نے جواب دیا، ایسے 3 گناہ ہیں۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ جب انسان خود پسند ہو جائے، انسان اپنے آپ کو اچھا اور کامل سمجھنے لگے۔ دوسرا یہ کہ جب انسان اپنے اچھے اعمال کو بڑا سمجھنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ میں بہت بڑا اچھا آدمی بن گیا۔ اور تیسرا یہ کہ جب انسان اپنے گناہوں کو چھوٹا اور معمولی سمجھنے لگے۔ جب انسان ان 3 کاموں کا مرتکب ہوتا ہے تو میرے لیے ان کا بہکانا آسان ہو جاتا ہے اور میں جس طرف چاہوں انہیں کھینچ کر لے جا سکتا ہوں۔ انسان چاہے کسی بھی اعلیٰ مرتبے پر ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبد القادر گیلانی کو جب ان کا منصب ولایت ملا تو تمام ولیوں نے اپنا سر خم کر دیا، یہاں تک کہ حضرت رفاعی نے بھی صرف سنان شیخ نے سر نہیں جھکایا اپنا، ان کی آنا آڑے آ گئی۔ چنانچہ سنان شیخ کو بتایا گیا کہ ان کی گردن سے جانور کے بچے لٹکیں گے، تب جا کر ان کی گردن جھکے گی۔ کئی سال گزر گئے بیٹا، بہت زمانوں کے بعد شیخ ایک پادری کی لڑکی پر عاشق ہو گئے۔ پادری نے شیخ سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میری بیٹی تمہیں قبول کر لے تو تمہیں میرے خنزیروں کا چرواہا بننا ہوگا۔ شیخ سنان نے اپنے عشق سے مجبور ہو کر لڑکی کے باپ کی ایسی شرط بھی قبول کر لی اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد سے شیخ صاحب کی گردن میں خنزیر کے بچے لٹکے نظر آنے لگے اور ان کے بوجھ سے شیخ صاحب کی گردن جھک گئی۔ یہی انجام ہوتا ہے انا کا، اور یہی ہوتا ہے غرور کا نتیجہ۔